خوبیاں جو اللہ نے سب انبیاء میں تقسیم کی ان سے کہیں زیادہ بیکبٹ یتیم مکہ کے دامن میں ڈال. نعرہ تکبیر. اس لیے تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جذبہ عشق رسول میں ڈوب کے کہتے ہیں کہ دیا ہے حق نے تجھے سب سے مرتبہ عالی. دیا ہے حق نے تجھے سب سے مرتبہ عالی. بنایا سارے بڑے چھوٹوں کا تجھے سردار صلی اللہ علیہ وسلم. اور جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. میرا جی چاہتا ہے کہ نانوتوی کی ساری بات عرض کر دوں. فرماتے ہیں امید لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار. کیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں اور مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مرغ اور مار. قاسم العلوم والخیرات قاسم العلوم والخیرات عاشق بارگاہ رسالت حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کیا کہہ گئے؟ کہتے ہیں خدا بندہ زندگی تو آرزوں اور تمناؤں کا مجموعہ ہوا کرتی ہے لیکن میں ساری آرزوں پر اس آرزو کو ترجیح دیتا ہوں کہ مجھے مدینہ کے کتب میں جگہ مل جائے. جب تک زندہ رہوں تو انہی کے ساتھ پھرتا رہوں اور جب اس دنیا سے جانے لگوں تو وہیں موت آئے کہ میرا جسم اسی فضا کے مرغ و مار کھائیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی جس کو پاکستان کے مذہبی دکاندار گستاخ کہتے ہیں. مذہبی منڈی کے آرتی کہ یہ گستاخ رسول. گجرانوالہ کے دوستوں اگر انصاف پہ موت واقع نہیں ہو گئی تو خدا را مجھے بتائیے نا کہ جو مدینہ کے کتوں میں شامل ہونے کی آرزو پہ ساری آرزویں قربان کرنا چاہتا ہے وہ تو گستاخ رسول. اور جن شریفوں کی نماز مدینہ کے امام کے پیچھے نہیں ہوتی وہ بین الاقوامی عاشق رسول. سبحان اللہ. چالا نظر نہ لگے. پاکستان مولانا سید عبد المجید. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں کیونکہ حسن یوسف میری ساجد بیضاداری آج خوبا ہم دارند تو تنہا تاری. اب تعالیٰ نے وہ خوبیاں جو سب انبیاء میں تقسیم کی بیک وقت آپ کے دامن میں ڈال دی. بے شک تخت سلیمانی ہوا کے دوش سے اڑتا نظر آتا ہے لیکن گجرانوالہ کے دوستوں تخت سلیمانی ہواؤں کے دوش سے بے شک نظر آتا ہے لیکن آسمان کے نیچے آمنہ کے لال کا عروج تو دیکھیے عرش معلیٰ پہ نظر آتے ہیں. حضرت یوسف کا حسن دیکھنے والیوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے لیکن بدحواسی میں آمنہ کے لال کے جمال جہارا کو دیکھنے والوں نے سوچ سمجھ کے گلے کٹوا دیے.
سوچ سمجھ کے مصر کی خواتین نے ہاتھ کاٹے بدحواسی میں. قرآن پاک نے اطلاع دی کہ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاک باز فرزند کا نظارہ کرتے ہی اکبرنہ مبہوت ہو گئی اور انہیں اتنا بڑا سمجھ بیٹھی کہ حواس کھو بیٹھی. وقطعن أيديهن چھریاں ہاتھوں پہ چل گئی اور بیچاریاں کہہ اٹھی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. عزیز مصر کی بیگم سے کہتی ہم نے تو سمجھا تھا کوئی انسان ہوگا، یہ تو آج پتہ چلا کہ بشری لباس میں تو کوئی بہت بڑا نوری چھپائے بیٹھی تھی. قسم کھا کے کہنے لگی کہ یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا. دیکھا آپ نے جن کا معدہ کمزور تھا حسن یوسفی کو نہ پچا سکی تو پھر حسن مصطفی کا نظارہ کرنے والے معدہ جن کا کمزور ہو وہ کیسے پچائیں بیچارے. بدحواسی میں ہاتھ کاٹے. آمنہ کے لال کے جمال جہارہ کو دیکھنے والوں نے تو سوچ سمجھ کے گلے کٹوائے، بچے ذبح کرائے، وطن قربان کیے، مال و جان کی قربانی دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوئے خلیل اور دعائے خلیل بن کر اس دارالعلوم میں آئے. قرآن پاک نے اس دارالعلوم کے تلامیذ اور شاگردوں کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمدی دارالعلوم کے طلباء کی تعریف یہ ہے کہ وہ کافروں پہ سخت ہیں. نبی کے غلام کافروں پہ سخت ہیں. میں آپ کو بدر و احد کی طرف لے جانے کے بجائے یرموک اور قادسیہ کی طرف لے جانے کے بجائے اشداء علی الکفار کا مفہوم سمجھانے کے لیے ایک ایسے گوشے کی طرف نشاندہی کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوسائٹی ترتیب دی، جو معاشرہ تیار کیا، عزیز نوجوانوں، عورت کو دنیا نے کمزور جنس کہا. ادیب کا قلم اسے جنس سے نازک لکھتا گیا، لیکن کملی والے نے جو معاشرہ ترتیب کیا اس میں عورت اتنی بلند ہو گئی کہ اسلام کی سچائی پر سب سے پہلے جان کی قربانی ایک عورت نے. میری مائیں اور بہنیں، میری بیٹیاں اس پر کتنا فخر کرے کم ہے کہ اسلام کی عظمت پر سب سے پہلے خون کا نذرانہ ایک عورت نے. شاہراہ شہادت کا آغاز کس کے خون سے ہوتا ہے؟ وہ عورت کون ہے برادران اہل سنت؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ آمنہ جلال کی سچی کلیل، وہ اسلام کی وفادار خاتون، وہ غیرت کی پتلی، وہ حمیت کا مجسمہ، جسے دنیا کفر کے وڈیروں نے جکڑ کر پکڑ کر مشق ستم بنایا. مشق ستم کی اس پر تختہ ستم بنا کے سمیہ سے کہا کہ جبین کے لیے کئی آستانے تسلیم کر لو، تو نبی کی چاہنے والی نے دو ٹوک جواب دیا، جبین ٹکڑے ہو جائے گی لیکن اپنے لیے ایک کے سوا دوسرا آستانہ تسلیم نہیں کرے گی. اسلام سمیہ کو بھی نہیں بھول سکتا. اور سنیے نوجوانان عزیز، معین کاشفی نے جھوٹ کہا. اگر بنا لا الہ کسی کا خون ہو سکتا ہے تو وہ حضرت سمیہ کا خون.
اسلام اس خاتون کو بھی نہیں بھول سکتا، مدینہ کی وہ انصاری خاتون جس کے 2 فرزندوں نے، جس کی گود کے پروردہ 2 معصوم مجاہدوں نے آمنہ کے لال کے سب سے بڑے دشمن کو پیوند زمین کیا، سب سے بڑے دشمن کو ٹھنڈا کیا۔ حضرت معاذ اور محمد رضی اللہ تعالی عنہما افرا کے بیٹے بدر کے سینے پر افرا کے 7 بیٹے مجاہد بن کے آئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک بچہ میرے دائیں طرف کھڑا ہے، ایک بچہ میرے بائیں طرف کھڑا ہے۔ میں نے دونوں بچوں کو دیکھ کر دل میں سوچا کہ آج میرے دونوں پہلو کمزور ہیں، لیکن ابن عوف فرماتے ہیں ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ دائیں پہلو میں کھڑے ہوئے بچے نے مجھ سے کہا چچا جان آپ ابو جہل کے بارے میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کون سا ہے؟ ابن عوف فرماتے ہیں چھوٹے منہ سے یہ بڑا سوال سن کر میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ بیٹا تم کیا کرو گے ابو جہل کو؟ دوسرے پہلو میں کھڑے ہوئے بچے نے کہا چچا تم بتاؤ نا پھر دیکھو کیا کرتے ہیں، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ اب اس بد زبان کے لیے یہ عزم کر کے آئے ہیں کہ یا وہ زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں گے۔ حضرت ابن عوف فرماتے ہیں بیٹے تمہارا عزم تو بڑا مبارک ہے، لیکن ابو جہل تنہا تو نہیں، فوج کا دستہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، بیٹو تم اس تک کیسے پہنچ پاؤ گے؟ افرا کے دونوں بیٹے کہتے ہیں حفاظت کر رہا ہے کرتی اس کی فوج کا دستہ، یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ جناب ابن عوف فرماتے ہیں معاذ اور محبت سے بیٹو تم کمزور ہو، ابھی بچے ہو، یہ پتنگ لوٹنے کا کھیل تو نہیں، یہ بتاچے تو نہیں بچ رہے، یہاں تو تلواریں چل رہی ہیں، جہاں تو تیروں سنہا کا مارکا ہے۔ افرا کے دونوں شیر دل بیٹے سینہ تان کر ابن عوف سے فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ قتل ہو جائیں گے پھر کیا ہے، زیادہ سے زیادہ قتل ہو جائیں گے پھر کیا ہے، نبی کے دامن رحمت میں سو جائیں گے پھر کیا ہے، یہ سر کٹ کر سوئے پائے محمد لوٹتا جائے، اسی کو موت کہتے ہیں تو ایسی موت آ جائے۔ جناب ابن عوف فرماتے میں نے دونوں بچوں کے جبین کا مطالعہ کیا اور دونوں کی آنکھوں سے آنکھوں میں غیرت کی سچی سرخی کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں ذرا بھر بھی مبالغہ نہیں، اتنا کہہ نہیں رہے جتنا کر گزرنے کا عزم رکھتے۔ اشارہ کر دیا کہ وہ سامنے ڈبل ڈیکر گھوڑے پہ سوار اپنی صفیں درست کرتا پھر رہا ہے۔ ابن عوف فرماتے میں نے اشارہ کیا دونوں شاہین میرے پہلو سے پرواز کر گئے۔ افرا کے دونوں بیٹوں نے رسول اللہ کے دشمن پہ حملہ کیا اور ایسے چھوٹے جیسے تیر کمان سے نکلتے، 2 ننھی تکبیریں بدر میں بلند ہوئیں، تھیں تو معصوم زبان سے بلند ہونے والی تکبیریں، لیکن تھیں اتنی وزنی کہ ان کی گھن گرج سے بدر کا سینہ لرز اٹھا۔ 2 تلواریں نیام سے باہر آئیں اور اب ان 2 مجاہدوں کے سامنے مرحلہ یہ درپیش تھا کہ ابو جہل گھوڑے پہ سوار تھا، معاذ اور محبت کی تلوار اس کے گلے تک نہیں پہنچ سکتی تھی کہ یہ دونوں چھوٹے تھے۔ ایک بھائی نے فیصلہ کیا کہ میں گھوڑے کی ٹانگوں پہ حملہ کرتا ہوں، دوسرے نے ارادہ کیا کہ میں ابو جہل کی ٹانگ پہ وار کرتا ہوں۔ رسول اللہ کے دونوں شاہینوں نے اپنے اپنے نشانے پہ وار کیا اور اب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ابو جہل کٹی ہوئی پتنگ کی طرح گھوڑے سے لڑکھڑاتا ہوا زمین پہ آیا۔ اتنے میں ابو جہل کے بیٹے نے معاذ
کہ بازو پہ وار کیا. اس ننھے مجاہد کا بازو کٹتا ہے لیکن تھوڑا سا چمڑا اٹک جاتا ہے. مجاہد عسکری مہم میں جھولتے ہوئے بازو سے جب پریشان ہوتا ہے تو اپنے بازو کو پشت پہ ڈالتا ہے لیکن وہ پھر گر جاتا ہے. تو اب وہ مرحلہ آیا کہ اپنے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دے کر جھٹکا دیا افرا کے بیٹے نے اور بازو کو توڑ کے زمین سے پھینک دیا کہ رشتہ توحید کے سوا کوئی رشتہ جچتا ہی نہیں. نعرہ تکبیر. دونوں کے چہرے خون شہادت میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ وہ مرحلہ تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خراج دے دیا. نبی کی زبان سے الفاظ نکلے شاباش افرا کے بیٹو, ہم اس ماں کی عظمت کو سلام کرتے ہیں جس کی گود نے تم جیسے بچوں کو پرورش کیا. تمہاری بہادری پر خدا عرش پہ نازا ہے, نبی فرش پہ فخر کر